السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قصر نماز کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ کتنے دن تک کوئی انسان قصر نماز کر سکتا ہے کسی علاقے میں ٹھہر کے۔ اس کے بارے میں دو طریقے ہیں۔ ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے، متردد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس نے کب جانا ہے، کہ آج واپس آ جائے، کل واپس آ جائے، کسی ایسے کام سے جائے جہاں پہ اس کا کوئی کام امید ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہو جائے، آج ہو جائے، پرسوں ہو جائے، تو پھر وہ اپنی نماز قصر کرتا رہے گا، خواہ اس کو اس امر میں کئی مہینے لگ جائیں۔ اس کی دلیل ہے کہ انس بن مالک عبد المالک بن مروان کے ہمراہ 2 ماہ انہوں نے شام کے سفر میں رہے اور نماز 2 رکعت پڑھتے رہے، یعنی کہ یہ ان کی دلیل ملتی ہے۔ دوسری ہے کہ ابو جمرہ نصر بن عمران سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا، کیا ہم غزوہ کی غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں 10 سال قیام کرنا پڑے، تو یعنی کسی جگہ پہ متردد مسافر کی حیثیت سے۔ تو غزوے میں تو انسان کو پتہ نہیں کہ کب فتح ہو جائے، 1 دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ آپ 2 رکعت ہی نماز پڑھیں گے، یعنی کہ قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ اب دوسرا اس کا پہلو کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ اس نے کتنے دن رہنا ہے، مہینے رہنا ہے یا کتنے دن رہنا ہے، تو اس میں ہے کہ اگر انسان کا 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو، 19 دن، تو پھر تو وہ نماز میں قصر کرے گا۔ اگر 19 دن سے زیادہ اس نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو پھر اس کو نماز پوری پڑھنی چاہیے، پھر وہ اس علاقے میں ایک مکمل مقیم ہے تو وہاں پہ اس کو پوری نماز پڑھنے کی۔ تو ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، پھر آپ 19 دن ٹھہرے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر ہم کسی منزل میں 19 دن ٹھہرتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور جب 19 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمیں دلیل یہاں سے ملتی ہے۔ اب آدمی جو سفر میں ہے وہ اذان اور جماعت بھی کرائے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سفر پر جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سفر پر جاؤ، نماز کا وقت ہو جائے تو اذان اور اقامت کا ہو، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ تو یہ ایک سفر میں جانے کا ایک طریقہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ نمازوں کو جمع کرنے کے بعد اس سلسلے میں